السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 66، دنیائے نجم شناسی کے تاجور یعنی جو ماہر تھے نجم شناسی میں، انہوں نے بھی آمد رسول کی خوشخبری دی۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ مجھے قابل وثوق قابل بھروسہ عالم نے ایک یمنی سے سنا ہوا قصہ بتایا کہ حسان ذی نواس سے قبل شاہ اول کے خاندان کا ایک شخص ربیعہ بن نصر سریر آرائے سلطنت یمن ہوا، یعنی یمن کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور اپنی حکومت میں بسنے والے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلا لیا، غیب کی خبر دینے والوں کو بلا لیا۔ کہنے لگا، میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے۔ جس خواب کو دیکھنے کے بعد میں خوف کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ۔ کاہنوں نے کہا، اے سلطان، اے بادشاہ، وہ خواب بتلائیے تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کر سکیں۔ شاہ نے کہا، اگر خواب میں بتلاؤں تو پھر مجھے تمہاری تعبیر پر بھی اعتبار نہ ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اگر سلطان یوں چاہتا ہے تو پھر سطیح اور شق کو بلائے، وہ خواب بھی بتلا سکتے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی دے سکتے ہیں بیان کیے بغیر خواب۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ تعبیر دینے والا ہی خود خواب بھی بیان کرے اور خواب کی تعبیر بھی بیان کرے بغیر بتائے کہ وہ دونوں سب کاہنوں سے زیادہ جانتے ہیں، عالم ہیں۔ سطیح اور شق۔ سطیح قبیلہ غسان سے اور شق بجیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ شاہ نے یہ سن کر دونوں کو بلا بھیجا۔ سطیح شق سے پہلے آ گیا۔ شاہ یمن نے اس سے کہا، میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جسے دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گیا ہوں۔ اگر تم میرے بتلائے بغیر خواب بیان کیے بغیر خواب بیان کر سکتے ہو تو یقیناً اس کی تعبیر بھی صحیح بتا سکتے ہو۔ کہنے لگا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے خواب میں ایک شعلہ دیکھا جو تاریکی میں اندھیرے میں نظر آیا، نمودار ہوا اور ارض مکہ میں جا کر گرا، سرزمین مکہ پر جا کر گرا اور تمام انسانوں کو کھا گیا۔ شاہ نے کہا، بخدا یعنی خدا کی قسم، تم نے میرے خواب کے بیان میں ذرہ برابر بھی خطا نہیں کی۔ تم نے جو بیان کیا ہے یہ بالکل من وعن، میں نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ یہ تو خواب ہے، اب اس کی تعبیر تمہارے پاس کیا ہے؟ سطیح نے کہا، یمن اور مکے کے درمیان بسنے والے تمام سانپوں، دور جاہلیت میں کاہن اور نجومی لوگ ایسی ہی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ پیچھے آپ قص بن ساعدہ ایادی کے واقعے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو سطیح نے کہا، یمن اور مکے کے درمیان بسنے والے تمام سانپوں کی قسم، تمہارے علاقہ یمن پر حبشی اقتدار قائم ہوگا اور ابین سے جرش تک، یہ دو مقام کے نام ہیں، سارا یمن حبشیوں کے زیر تسلط ہوگا، یعنی حبشی اس پر غالب آ جائیں گے اور پورا وہ علاقہ ان کے کنٹرول میں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے باپ کی قسم اے سطیح، یہ خبر تو بڑی لرزہ خیز ہے، یعنی یہ خبر تو بڑی پریشان کرنے والی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا؟ ہمارے دور میں ہوگا یا اس کے بعد؟ کہا، کچھ وقت بعد، 60 سے 70 سال تک، یعنی اس طرح کے واقعے کے لیے 60 تا 70 سال کا وقت ہے، ابھی نہیں ہوگا۔ شاہ نے کہا، اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ کہا، 60 اور کچھ سال تک رہ کر ختم ہو جائے گا، پھر وہ سب قتل کیے جائیں گے اور باقی جو رہیں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ شاہ نے کہا، انہیں قتل و فرار سے کون دوچار کرے گا؟ یعنی کون انہیں قتل کرے گا اور بھاگنے پر مجبور کرے گا؟ کہا، ابن ذی یزین، جیسا کہ سیف بن ذی یزین کا واقعہ گزرا جو یمن کے بادشاہ تھے، ان کو حبشیوں کو قتل کریں گے سیف بن ذی یزین اور ان کو بھاگنے پر مجبور کریں گے۔ شاہ نے پھر پوچھا، یہ ابن ذی یزین جو عدن سے آئے گا اور ایک حبشی بھی یمن میں نہ چھوڑے گا۔ شاہ نے پھر پوچھا، کیا اس کی حکومت مستقل قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ کہا، ختم ہو جائے گی۔ پوچھا، کون ختم کرے گا؟ کہا، وہ ایک نبی ہوں گے جو پاک نسب، پسندیدہ شخصیت اور وفادار انسان، ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی۔ شاہ نے پوچھا، یہ نبی کس خاندان سے ہوں گے اے سطیح؟ کہا، لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولاد سے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے نسب کے اجداد ہیں
پھر سطیح نے کہا اچھا بادشاہ نے پوچھا ان کی حکومت، ہاں پھر سطیح نے کہا کہ ان کی حکومت آخری زمانے تک ہوگی، یعنی وہ جو نبی تشریف لائیں گے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اس کی تبلیغ کریں گے اور ساری دنیا میں سارے مکے میں اسلام پھیل جائے گا اور اس نبی کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، آخری زمانے تک جاری رہے گی۔ شاہ نے پوچھا کیا زمانے کی کوئی انتہا بھی ہے؟ کہا ہاں، وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ تمام پچھلے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن تک ان کی حکومت رہے گی، جس دن اللہ تعالیٰ تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کو یکجا کرے گا، جمع کرے گا، گناہگار بدبخت ٹھہریں گے اور نیک عمل کرنے والے سعادت مند نیک بخت خوش بخت ٹھہریں گے۔ شاہ کہنے لگا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سطیح نے کہا ہاں، مجھے آسمان کی سرخی یعنی آسمان کا لال رنگ، سرخی سے مراد ریڈ کلر، اور صبح کے اندھیرے اور اجالے کی قسم میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ یہ سیف بن یزین کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد یمن سے حبشیوں کو نکالا گیا۔ جب سطیح اپنی بات ختم کر چکا تو شک آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے بھی سطیح والا سوال کیا تاکہ دیکھا جائے یہ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں یا الگ الگ، یعنی یہ دونوں ایک ہی خواب بیان کرتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی سیم بیان کرتے ہیں، منوان یا الگ الگ۔ شک نے کہا ہاں اے بادشاہ، آپ نے اندھیرے میں ایک شعلہ ابھرتے دیکھا جو ایک باغ اور ایک پہاڑ کے درمیان جا گرا اور تمام انسانوں کو ختم کر دیا، جلا کر بھسم کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا میں 2 میدانوں کے درمیان بسنے والے تمام انسانوں کی قسم اٹھاتا ہوں، تمہارے ملک پر حبشی قابض ہوں گے، تمہارے ملک کو حبشی اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اور ہر نرم انگلیوں والے بچے پر بھی ان کا اقتدار مسلط ہو جائے گا، یعنی معصوم بچوں پر بھی ان کا اقتدار مسلط ہوگا، ابین سے نجران تک ان کا قبضہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اے شیخ، یہ تو بڑی پریشان کن خبر ہے، یہ کب ہوگا، ہمارے زمانے میں یا اس کے بعد؟ کہا کچھ وقت کے بعد ہوگا، پھر ایک عظیم الشان سلطان تم ہی ان کے پنجے استبداد یعنی ان کے ظلم کے پنجے سے آزاد کروائے گا اور انہیں یعنی ان حبشیوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ عظیم الشان سلطان کون ہوگا؟ کہا ایک نوجوان ہوگا، بہت کم ذات ہوگا، نہ بڑا عالی نسب، ذی یزین کے گھر سے نکلے گا، یعنی وہی شاہ یمن سیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سیف ایک نوجوان ہوں گے، بہت کم ذات کے ہوں گے، نہ بڑے عالی نسب یعنی درمیانی حسب نسب والے ہوں گے، ذی یزین کے گھر سے نکلیں گے۔ شاہ نے کہا اس کی حکومت قائم رہے گی یا مٹ جائے گی؟ کہا اس کی حکومت کو ایک رسول آ کر مٹا دیں گے، وہ حق و عدل لے کر آئیں گے، صاحب دیانت و فضیلت ہوں گے، قیامت تک ان کی حکومت جاری رہے گی۔ شاہ نے کہا روز قیامت کا کیا ہے؟ کہا جس دن والیان حکومت کا احتساب ہوگا۔ قیامت کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن حکومت سنبھالنے والوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، آسمان سے صدائیں آئیں گی یعنی آوازیں آئیں گی جسے زندے اور مردے سب سنیں گے، لوگ اپنے وقت مقرر پر جمع ہو جائیں گے، یعنی ایک میدان میں جب سور پھونکا جائے گا سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک میدان میں جمع ہوں گے اور پرہیزگاروں کے لیے کامیابی اور بھلائی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اے شخص تم کیا کہہ رہے ہو؟ شخص نے کہا ارض و سما اور ان کے درمیان والی ہر بلندی و پستی کے خالق کی قسم، جو کچھ میں نے بتایا ہے، جو کچھ میں نے خواب کی تعبیر دی ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ شاہ یمن ربیعہ بن نصر نے سطیح اور شک کی باتیں سن کر اپنے اہل و عیال کو عراق بھیج دیا اور شاہ فارس شابور بن زرزاس کو لکھا کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ شاہ فارس نے انہیں ارض حیرہ میں ٹھہرایا، حیرہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں انہیں ٹھہرایا۔ 8ویں فصل، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا نکاح۔ نمبر 67، ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے بتایا میں سردیوں کی سیر پر یمن گیا، یعنی سردیوں کے موسم میں یمن کا سفر کیا، میں ایک یہودی عالم کے پاس اترا، ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اب اس کے پاس قیام کیے، وہاں ایک اہل زبور یعنی ایک اہل کتاب، ایک اہل زبور نے مجھ سے پوچھا ایک شخص جو
سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا تھا، اس نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا قریش سے۔ اس نے کہا قریش کے کس قبیلے سے؟ میں نے کہا بنو ہاشم سے۔ کہنے لگا اے عبد المطلب، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا جسم دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن قابل ستر حصہ نہ ہو، یعنی جو حصہ چھپانا واجب ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اس نے میرا ایک نتنا یعنی میری ناک کا ایک سوراخ دیکھا، پھر دوسرا سوراخ کھول کر دیکھا ناک کا، اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، مگر یہ خصوصیت ہم نے بنو زہرہ کے لیے، قبیلہ ہے یہ مشہور مکے کا، کہتے ہیں کہ مگر یہ خصوصیت ہم نے بنو زہرہ کے لیے پڑھی ہے، یہ تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہنے لگا تمہاری شاعہ ہے؟ میں نے پوچھا شاعہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا بیوی۔ تو میں نے کہا ابھی تک تو نہیں ہے، یعنی اس وقت تک حضرت عبد المطلب کی شادی، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا اب تم واپس جاتے ہی بنو زہرہ میں شادی کر لینا، یعنی قبیلے بنو زہرہ کی لڑکی سے نکاح کرنا۔ عبد المطلب واپس مکہ مکرمہ آئے اور حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے نکاح کیا، جن سے حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب نے بھی بنو زہرہ میں آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جن سے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وہب اور وہیب یہ دونوں بھائی تھے، یعنی عبد المطلب کی زوجہ اور عبداللہ کی زوجہ آپس میں یہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں۔ حضرت عبداللہ کے نکاح پر قریش کہنے لگے عبداللہ اپنے والد پر غالب رہے، یعنی ایک بھائی کے داماد حضرت عبداللہ کے والد ہیں اور دوسرے بھائی کے داماد خود حضرت عبداللہ ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کے فرزند ایک بھائی کے داماد ہیں۔ جبین حضرت عبداللہ میں نور نبوت کی ضیاء پاشیاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیشانی مبارک میں حضور پاک علیہ السلام کا نور چمکتا تھا، جس کو دیکھ کر عرب کی خواتین، حسب نسب والی اور خوبصورت عورتیں بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتی تھیں۔ نمبر 68 ام سلمہ اور عامر بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے، آپ ادھر سے واپس آئے، چہرے پر گرد و غبار تھا تعمیر کی وجہ سے۔ یمنی قبیلہ بنو خثام کی ایک عورت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ بنو خثام ایک مشہور قبیلہ ہے یمن کا، ایک عورت کے پاس سے گزرے، اور روایت عامر بن سعد میں ہے۔ عامر بن سعد کی جو روایت ہے اس میں اس خاتون کے نام کی صراحت ہے۔ اس خاتون کا نام تھا لیلہ عدویہ، عدی قبیلے کی تھی یہ لیلہ عدویہ، پر آپ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اس نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور دیکھا، یعنی آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور نبوت دیکھا، حضور پاک علیہ السلام کا نور دیکھا، تو آپ سے آپ کو جنسی خواہش کی تکمیل کی دعوت دی اور کہا اگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ تو آپ نے کہا مجھے ابھی غسل کرنا ہے، اس کے بعد میں تیری بات سنوں گا۔ یہ الفاظ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صاف انکار کا مفہوم رکھتے ہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے، بے حیائی سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، ایک خاتون نے آپ کو برائی کی دعوت دی تو آپ نے اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ آمنہ بنت وہب کے پاس گئے اور ان سے مباشرت فرمائی، صحبت کی، اور اس طرح حضرت آمنہ کے دامان امانت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ و مبارک جوہر ولادت جلوہ گر ہو گیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک میں آ گئے۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ کا اس خثامی عورت کے پاس سے، اور بقول عامر بن سعد کی روایت کے مطابق لیلہ عدویہ کے پاس سے دوبارہ آپ کا گزر ہوا، جبکہ آپ کی پیشانی مبارک سے نور نبوت منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب آپ کا گزر ہوا تو آپ فرمانے لگے، اس عورت سے پوچھنے لگے کیا ابھی تیری خواہش باقی ہے؟ تو کہنے لگی اے عبداللہ نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ جب آپ پہلی مرتبہ میرے پاس سے گزرے تھے
اس وقت آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور نبوت چمک رہا تھا، آپ کی پیشانی مبارک میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ اب جو آپ واپس آئے ہیں تو وہ نور آمنہ بنت وہب نے آپ سے لے لیا ہے، یعنی وہ نور مبارک منتقل ہو چکا ہے۔ نمبر 69، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب خلق خدا سے زیادہ صاحب برکت اور کثیر الاولاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ایک دن پیادہ یعنی پیدل نکلے اور وادی بطحا میں جا بیٹھے۔ وہاں لیلہ عدویہ نے انہیں دیکھا، حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اپنی طرف بلایا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں پھر کبھی آؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ سیدھے اپنی زوجہ آمنہ بنت وہب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے صحبت فرمائی۔ پھر آپ کا لیلہ عدویہ پر گزر ہوا، یعنی آپ پھر لیلہ عدویہ کے پاس سے آپ گزرے تو وہ کہنے لگی اے عبداللہ تم نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا؟ تو فرمایا میں تو ادھر تمہاری طرف آ نکلا اور تم یہ عجیب سوال کر رہی ہو۔ تو کہا لقد دخلت بنور ما خرجت به ولئن كنت الممت بآمنۃ بنت وہب لتلدن ملکا۔ وہ خاتون لیلہ نامی خاتون کہنے لگی تم جو نور لے کر گئے تھے وہ واپس لے کر نہیں آئے، یہاں سے جاتے وقت جو تمہاری پیشانی مبارک میں جو نور جلوہ گر تھا موجود تھا وہ نور اب جب تم واپس آئے ہو تو وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر تم نے آمنہ بنت وہب سے صحبت کی ہے تو یقیناً وہ کسی سلطان عالم کو پیدا کریں گی، یعنی آمنہ بنت وہب کے بطن سے پیدا ہونے والا لڑکا ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ خاتون یہ کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ کا تقوی اور کمال عصمت و طہارت، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کو بھی گناہوں سے اور فحش اور بے حیائی سے محفوظ رکھا تھا، انہیں مکمل معصوم اور پاکیزہ رکھا تھا۔ نمبر 70، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر نکلے تاکہ ان کا کہیں نکاح کر دیا جائے۔ آپ کا تبالہ یا ایک یمنی شہر ہے، آپ کا تبالہ کی ایک یہودی کاہنہ عورت کے پاس سے گزر ہوا جسے فاطمہ بنت خثعمیہ کہتے تھے۔ اس نے رخ عبداللہ میں یعنی حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت چمکتا دیکھا تو کہنے لگی اے نوجوان اگر تم ابھی مجھ سے صحبت کرو گے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اما الحرام فالممات دونہ والحل لا استبینہ فکیف لی الامر الذی تبغینہ۔ البتہ حرام تو اس سے دور رہنے کے لیے موت بھی قبول کی جا سکتی ہے، یعنی نکاح کے بغیر تمہارے پاس آنا میرا یہ حرام ہے، میں اس حرام کام کو کرنے کے بجائے موت کو قبول کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اب رہا حلال کام تو وہ یہاں تمہارے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی تم سے جستجو کروں، تو پھر تو میں تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو گناہ کی دعوت دی گئی تو آپ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو معصوم رکھا، اور فحش سے بے حیائی سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس خاتون نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ پھر آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ آگے بڑھے، انہوں نے آپ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 3 دن قیام کیے، پھر اسی فاطمہ خثعمیہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کا نکاح ہونے کے بعد تو وہ کہنے لگی اے نوجوان تم نے میرے بعد کیا کیا؟ یہاں سے جب تم جا رہے تھے، یہاں سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ تو فرمایا میرے والد نے آمنہ بنت وہب سے میری شادی کر دی، میرا نکاح کر دیا اور میں وہاں 3 دن مقیم رہا۔ نکاح کے بعد میں وہاں 3 دن رہا۔ کہنے لگی خدا کی قسم میں بدکار عورت، بری عورت نہیں ہوں، زنا کرنے والی عورت نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور دیکھا تھا، تمہاری پیشانی میں نور نبوت جلوہ گر تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کی حامل میں ہو جاؤں، میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا اسے رکھ دیا، یعنی اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس نور کے حامل کون ہیں، اللہ نے اس نور کو وہیں رکھ دیا۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی انی رأیت حقیلۃ لمعت فتلألأت بحناتم القطر فلمائها نور یضیء به ما حولہ کاضاءۃ البدر
ورجوته فخرا ابوء به ما كل قادح زنده یوری للہ ما ظہریۃ سلبت صوبئی کی مستلبت وما تدری۔ ترجمہ ہے نشار کا، میں نے ایک بجلی چمکتی دیکھی، یعنی نور اور روشنی چمکتی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا تھا، کالے بادل بھی جس سے روشن ہو گئے، جگمگا اٹھے۔ اس بجلی میں وہ نور تھا جو اپنے ماحول کو ماہ کامل کی طرح روشن کر رہا تھا۔ اس بجلی میں ایک نور تھا جو اپنے اطراف و اکناف کو جس طرح 14ویں کا چاند روشنی بکھیرتا ہے عالم میں، اس طرح وہ روشن کر رہا تھا۔ میں نے اسے حاصل کرنا چاہا تاکہ میں اس پر فخر کروں، یعنی اس نور کو حاصل کرنے کی میری تمنا اس لیے تھی تاکہ میں اس نور پر فخر کروں، مگر ہر پتھر رگڑنے والا آگ نہیں پیدا کر سکتا، یعنی یہ ہر ایک کی قسم کے حصے میں نہیں آ سکتی یہ سعادت۔ این سعادت بزور بازو نیست، جیسا کہ فارسی میں ایک شعر ہے کہ یہ سعادت طاقت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کی جا سکتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بخشے نہ عطا کرے اس وقت تک کوئی فضیلت کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر اس ظہری عورت یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، جس نے اے عبداللہ تمہارے دونوں کپڑے یعنی نبوت اور حکومت کے لیے اس نے کیا لے لیا وہ کیا جانے، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک میں جو مبارک مولود ہیں، جو تشریف لا چکے ہیں، جو مولود، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں معلوم کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم مبارک میں ہیں۔ اور جناب عبداللہ والد سید الانبیاء کی شان کے لائق بھی یہی عفت و عصمت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیچھے حدیث نمبر 12 سے نمبر 15 تک میں گزر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد فحش سے، برائی سے، زنا سے محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو پاکیزہ بنایا۔ تو ان ارشادات کی روشنی میں حضرت عبداللہ کے خیالات ایسے ہی پاکیزہ ہونے چاہیے تھے۔ مجھے بتلایا جائے کہ جس مرد کو ایک حسین عورت اور دولت مند عورت گناہ کی دعوت دے اور یہ بھی کہے کہ تجھے اس کے بدلے میں 100 اونٹ مل جائیں گے، لیکن وہ غریب مگر غیرت مند مرد اپنی طہارت، اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی دولت کو ٹھکرا دے، اس سے بڑا پاک باز متقی اور خوف خدا کا حامل اور کون ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو تجھی کو شہ دوسرا جانا، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی نظیر آپ کا مثل پایا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جیسا آج تک دنیا میں کوئی مولود، کوئی لڑکا تولد نہیں ہوا ہے۔ آپ کی شان نرالی ہے اور سارے عالم میں آپ کی حکومت ہے اور آپ ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ اور نمبر 2 ایک حاشیہ ہے یہاں پر، یعنی اس عورت نے تم سے وہ لڑکا حاصل کر لیا، یعنی حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا، اور وہ جب حضور پاک علیہ السلام کا نور ان کے شکم مبارک میں منتقل ہوا تو یہ لیلہ عدویہ کہتی ہے اس عورت نے تم سے وہ لڑکا حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، یعنی جو حکومت اور نبوت دونوں کے مالک ہیں۔ گویا اس شعر میں اس یہودی عالم کی تائید ہوتی ہے جس نے یمن میں حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت دیکھ رہا ہوں اور دوسرے میں نبوت، مگر اب یہ دونوں امانتیں جناب آمنہ رضی اللہ عنہا کو مل چکی تھیں۔ 9ویں فصل، شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہونے والے دلائل النبوہ، یعنی نبوت کی نشانیاں، ستارے، کئی نشانیاں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے شب ظاہر ہوئیں، جن میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آسمان کے ستارے بالکل زمین کی طرف جھک گئے تھے۔ راویہ کا بیان ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ستارے زمین پر چھت پر گر پڑیں گے، ستارے اس شب جھک گئے تھے۔ قالت فجعلت انظر الى النجوم تدلى حتى قلت لتقعن علي فلما وضعت خرج منها نور اضاء له البيت
اضاء له البیت والدار حتی جعلت لا ارى الا نورا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے بتلایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھیں جب ان پر ولادت کا وقت شروع ہوا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک پیدائش کا وقت شروع ہوا تو اس وقت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ وہاں موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یعنی آسمان کے ستارے اس قدر جھک گئے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا، ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گر جائیں گے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے وہ نور نکلا جس سے در و دیوار روشن ہو گئے، جگمگا اٹھے، اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا، سارا جہاں بقاع نور بن گیا، یعنی پورے دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ دوسری نشانی حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو ظاہر ہوئی وہ یہ ہے، سارا جہاں بقاع نور بن گیا، یعنی پورے جہاں میں روشنی پھیل گئی۔ یہ جو اوپر کی ایک روایت تھی کہ ستارے زمین کی طرف جھک گئے تھے، علامہ سیوطی خصائص کبریٰ جلد اول باب ما ظہر فی لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو محدث بیہقی، طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 230 میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا، مؤرخین کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت 20 اگست 570 عیسوی 12 ربیع الاول ہے، جبکہ کسریٰ ایران شاہ نوشیروان کی حکومت کو 40 سال گزر چکے تھے۔ آپ پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں سوق اللیل میں اس مکان میں جلوہ افروز جہاں ہوئے جو آج بھی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ مکہ مکرمہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ سارا جہاں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر روشن اور منور ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف ہمیں بتلاتی تھی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کیا، پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ نے کچھ گریہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، تو میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش کرے۔ شفا کہتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ۔ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہاں روشن ہو گیا، اور میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے، یعنی شام کے محلات بھی آپ کو اس روشنی میں نظر آنے لگے۔ پھر میں نے آپ کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی اور رعب و خوف طاری ہوا، یعنی میرے اوپر ایک خوف طاری ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا میں انہیں مغرب میں لے گیا تھا۔ فرماتی ہیں پھر مجھ پر بائیں طرف سے تاریکی اور رعب طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی۔ آواز دینے والے پوچھ رہے تھے تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ تو کہا مشرق میں لے گیا تھا، اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے میں تھی، یعنی حضرت شفا بنت عمرو بن عوف کہتی ہیں، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ وہ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو فوراً مسلمان ہو گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سرحانے نبی کریم علیہ السلام کے لیے قدرت کا تعویذ موجود تھا۔ یہ تیسری نشانی ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے سرحانے ایک قدرتی تعویذ تھا جس کے ذریعے آپ کی حفاظت کی گئی۔ نمبر 72 ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہاب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے تم سب مخلوق خدا سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ فَإِذَا وَلَدتِّهِ فَسُمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا، لہذا جب تم انہیں تولد کرو تو ان کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور ان کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دینا۔
جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا خواب سے بیدار ہوئیں تو اپنے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی یہ تحریر موجود پائی: اعیذ بالواحد من شر کل حاسد وکل خلق رائد من قائم وقاعد عن السبیل عائد علی الفساد جاہد من نافث او عاقد وکل خلق طارد یأخذ بالمراصد فی طرق العوارد فی طرق الموارد۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی ہوئی مخلوق سے، چاہے وہ کھڑی ہو یا بیٹھی ہوئی ہو، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے، میں اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر پھونکنے یعنی جھاڑ پھونک کرنے والے اور گرہ لگانے والے سے، جو جادو کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک کر کے غیر قرآنی آیات سے ہٹ کر جو غیر شرعی تعویذ کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ان سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہے، یعنی شیاطین کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اسی کے دست زبردست و نہا کے حوالے کرتا ہوں۔ دست خدا ان پر غالب ہے اور پردہ الہی ان کے آگے ہے، تو تا ابد یعنی قیامت تک کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظتی انتظام تھا جنات اور شیاطین کے شر سے اور نقصان پہنچانے والوں کے شر سے، جھاڑ پھونک اور جادو کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 73، ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد بن بکر میں دودھ پی رہے تھے۔ عرب کا جو طریقہ تھا کہ بچپن میں بچوں کو دایا کے حوالے کرتے تھے اور گاؤں کی آب و ہوا میں فضا میں رکھ کر ان کی پرورش کی جاتی تھی تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو اور ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت پاک علیہ السلام کی رضاعی ماں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ زیر پرورش تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے والی عورت سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا اور ان کے بارے میں کسی کاہن وغیرہ سے سوال نہ کرنا، نہ پوچھنا، کیونکہ جب یہ تولد ہوئے تو میں نے دیکھا کأنہ خرج منی شہاب اضاءت لہ الارض کلھا، جس وقت یہ لڑکا تولد ہوا گویا مجھ سے نور نکلا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی۔ یعنی ایک عجیب و غریب واقعات ان کی ولادت کے وقت رونما ہوئے اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ملک شام جو بہت دور تھا، وہاں کے بھی محلات حضرت پاک علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو نور ظاہر ہوا حضرت آمنہ سے، اس نور کی روشنی میں آپ کو شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ تو ایک دن آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ، آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کہیں جا رہی تھی۔ عرب کی ایک منڈی ذی المجاز، ایک بازار کا نام ہے عرب کے، ذی المجاز میں پہنچی تو وہاں ایک کاہن دیکھا، غیب کی خبر دینے والے کو دیکھا، جو اپنے اصول کی بنیاد پر کچھ خبریں دیتے تھے جس سے لوگ سوالات کر رہے تھے کاہن سے۔ انہوں نے خیال کیا کہ حضرت آمنہ کے حسب الحکم، ان کے حکم کے مطابق اس سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ اس کے پاس آئیں۔ جب کاہن نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے دونوں بازو پکڑ لیے اور بولا، اے قوم، اس بچے کو قتل کر دو، قتل کر دو قوم، اور اے قوم اسے مار دو، اسے مار دو، یعنی 2 مرتبہ اس نے کہا۔ فوراً حضرت پاک علیہ السلام کے دونوں بازو پکڑ لیے، دونوں ہاتھ پکڑ کر جو لوگ اس کے پاس آئے ہوئے تھے، اس سے سوالات کر رہے تھے، ان کو حکم دیا، کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اس کاہن پر جھپٹ پڑی اور بچے کے بازو پکڑ لیے اور مدد کے لیے پکارا، یعنی حضرت پاک علیہ السلام کو اس سے آپ چھین لیے، فوراً اس کے ہاتھوں سے آپ کھینچ لیے اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جو اس منڈی میں آئے تھے، انہی کے قبیلے کے لوگ فوراً آ گئے اور ہم نے کوشش کر کے اس کاہن سے بچے کو چھڑوا لیا اور لے کر وہاں سے چل دیے، کیونکہ کاہنوں کو معلوم تھا کہ حضرت پاک علیہ السلام نبی آخر الزماں ہیں اور ان کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور ان کے تشریف لانے کے بعد تمام ادیان کے احکام، تمام مذاہب کے احکام منسوخ ہو جائیں گے، اب صرف دین اسلام ہی رہے گا، اور چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی یا کسی بھی مذہب کا
پیروکار ہو اس کو اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، نجات بھی اسلام قبول کرنے پر ہی ملے گی۔ اگلی نشست واقعہ نمبر فوری شروع کریں۔ واقعہ نمبر 74 سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔